میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، سلام یا حسین، سلام یا حسین، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، سلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، آج ہم آپ کو بتلائیں گے کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے کون سی تعزیہ داری کو جائز لکھا ہے اور کون سی تعزیہ داری کو ناجائز لکھا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں تفضیلی ایک ڈاکٹر حسن وارثی کر کے ہے، اپنے آپ کو وارثی بولتا ہے، مگر ہم اسے ماننے کو مسلمان انہیں وارثی ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ سب نام نہاد وارثی ہیں۔ حضور وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا عقیدہ میچ نہیں کھاتا ہے۔ شبیر وارثی ہو یا ڈاکٹر حسن وارثی ہو یا کوئی سا بھی وارثی ہو، حضور سید وارث پاک کے عقیدے سے اگر اس کا عقیدہ میچ نہیں کھائے گا تو اس شخص کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھیں گے۔ اور ڈاکٹر کیا نام ہے اس کا، میں اس کو احمق بولوں گا، اس کا نام قاری احمد حسن ہے، نام تو مبارک ہے مگر ہم وہ نام کو نہیں بگاڑیں گے، ہم اس شخص کو کہیں گے قاری احمق پادری۔ جن لوگوں نے اس طرح کے یوٹیوب کے اوپر تھمبنیل لگا کے اہل سنت کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھو، ایک یہ ہے بھی کوئی وارثی، وسیم سرفراز وارثی ہوا، تعزیہ داری کیا لکھا ہے انہوں نے، اعلیٰ حضرت اور تعزیہ داری سنو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ۔ اب ایک یہ ہے تعزیہ داری میں کمیاں نکالنے والے حرامیوں سنو، یہ ڈاکٹر حسن وارثی فرجی وارثی، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ وارثی ہے کہہ رہے ہیں جو یہ کہے اعلیٰ حضرت نے تعزیہ داری کو حرام لکھا ہے وہ خود حرامی ہے۔ اب کیا اعلیٰ حضرت سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، آج ہم آپ کو پوری حقیقت بیان کریں گے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا نام لکھ کر کے بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ اب ہم ان کی پول کھولنے جا رہے ہیں، ان سب نام نہاد فرجیوں کی۔ یہ سب اہل سنت کے لبادے میں تفضیلی شیعہ لوگ ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، بس جیسے ہی محرم آتے ہیں برساتی مینڈکوں کی طرح یہ آنے لگتے ہیں۔ یہ قاری احمق پادری جس کو میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا، اس نے تھمبنیل پہ لگا رکھا ہے کہ معاذ اللہ اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اور بلکہ 15 لاکھ روپے انعام، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ مناظرے کرنے پر چیلنج دے رہا ہے، جبکہ ہم نے اس کو فون لگایا تو یہ جواب تو نہیں دیتا ہے، گالیاں بکتا ہے۔ تو اس کو ہم نے گالی باز ثابت کر دیا ہے اور دنیا اس پہ ہنس رہی ہے، اس کی پول کھل چکی۔ اب آئیے ہم آگے بات بتائیں گے کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعزیہ داری کے تعلق سے لکھا ہے وہ ہم بیان کریں گے، اور ان کے منہ پہ تماچا ماریں گے کہ اعلیٰ حضرت سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا، پہلا سوال 24 صفر ہجری 1308 کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ تعزیہ داری کا کیا حکم ہے؟ الجواب، تعزیہ کی اصل اس قدر تھی کہ حضور شہزادہ غلگو قبا امام حسین شہید ظلم و ظفا صلوات اللہ تعالی والسلام علی جدہ الکریم وعلیہ کے روزے پر نور کی صحیح نقل بنا کر تبرک کی نیت سے مکان میں رکھنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہ تھا کہ تصویر، مکانات وغیرہ ہر غیر جاندار کی بنانا رکھنا سب جائز، اور ایسی چیز کی بزرگان دین کی طرف منسوب ہو کر عظمت پیدا کرے، ان کی تمثیل یعنی ان کی مثل یا ان جیسی تبرک کی نیت سے پاس رکھنا قطعاً جائز ہے، جیسے 100 سال سے ائمہ دین و علماء متعمدین نے نعلین شریفین حضور سید الکونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقشے بنانے اور ان کے فوائد جلیلہ و منافع جزیلہ پر مستقل رسالے تصنیف فرمائے ہیں۔ جسے شبہ ہو امام طلسمانی کی کتاب فتح المتعال وغیرہ مطالعہ کرے، مگر بے عقل جاہل نے اس اصل جائز کو بالکل نیست و نابود
نابود کر کے سدھا خرافات و تراشی کی شریعت مطہرہ میں امان کی صدائے آئی۔ اول تو نفیس تعزیے میں روزہ مبارک کی نقل ملحوظ نہ رہی، ہر جگہ نئی نئی تراش، نئی نئی گڑت، جسے اس نقل سے کچھ علاقہ نہ نسبت، پھر کسی میں پریوں کی، کسی میں براق، کسی میں اور بےہودہ تم تراک، پھر کوچہ با کوچہ، گلی با گلی، دشت با دشت، غم کی اشاعت کے لیے ان کا گشت اور ان کے گرد سینہ زنی اور ماتم کا شور۔ کوئی ان تصویروں کو جھک جھک کر سلام کر رہا ہے، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی سجدہ میں گرا ہے، کوئی ان مائع بدعات کو معاذ اللہ جل وگاہ حضرت امام علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ کر اس ابرک پنی سے مرادیں مانگتا، منتیں مانگتا ہے، انہیں حاجت روا جانتا ہے۔ پھر باقی تماشے باجے تاشے، مردوں عورتوں کا راتوں میں میل اور طرح طرح کے بےہودہ کھیل، ان سب پر ترا ہے۔ غرض عشرہ محرم الحرام کا مہینہ کی اگلی شریعت سے اس شریعت پاک کا نہایت بابرکت و محل عبادت ٹھہرا۔ دیکھا ناظرین اکرام، اعلیٰ حضرت سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح سے کھول کھول کے بیان کیا۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہی فرمایا ہے، یہ جو اصل تھی اس کو تو انہوں نے بھلا دیا، اب اس کی اپنے منوں سے اس کو بنا کر کے جو ہے اس کے ساتھ جو انہوں نے خرافات کی ہے، اور نہ اہل سنت والجماعت کے اوپر تان کرتے ہیں کہ یہ تعزیے کے منکر ہیں، جبکہ میرے امام اہل سنت سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا پیارے ارشاد فرمائی بات آپ نے سماعت فرمائی۔ تو اللہ پاک اسے جاہل، احمق، تفضیلی اور صحابہ کے دشمنوں سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں آل و اصحاب کی محبت عطا فرمائے، بالخصوص شہیدان کرب و بلا کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور تعزیے کے تعلق سے جو ہمارے علماء اسلام نے ہمیں طریقہ بتلایا ہے اسی طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حضور سیدی تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب تعزیے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا، آپ ان کی آڈیو سنیے۔ تعزیہ کا شرعی حکم کیا ہے؟ ایک مقرر صاحب کا بیان ہے کہ تعزیہ آج سنیوں کی علامت ہے، اور جس عمل سے بد مذہبوں کو تکلیف ہوتی ہو ایسا کام کرنا چاہیے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ حضور مفتی اعظم اور مولانا حشمت علی خان بمبئی میں کہیں چاندی یا سونے کے تعزیہ کی زیارت کو جاتے تھے، رہنمائی فرمائیں۔ مروجہ تعزیہ داری جس میں ڈھول، تاشے، باجے اور پھر کوچوں میں ماتم وغیرہ کا بازار گرم ہوتا ہے، اور ابرک پنی وغیرہ سے یا بہت بیش قیمت ساز و سامان سے خیالی شکل امام حسین کے روضے کی بنائی جاتی ہے، اور اس کو اس تراشیدہ خیالی شکل کو امام حسن کا روضہ سمجھا جاتا ہے، یہ جائز و حرام ہے۔ اور یہ چند وجہ سے ناجائز و حرام ہے۔ ڈھول، تاشے، باجے شرن حرام ہے، اور وہ ابرک پنی سے جو تراشیدہ خیالی روضہ کی شکل بنائی جاتی ہے، پھر اس کا دشت کیا جاتا ہے، یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ اور پھر اس کو جا کر کے دفن کر دیتے ہیں، یہ مال کا ضیاع اور اسراف ہے۔ ان سب چیزوں کی بنا پر اعلیٰ حضرت نے یہ فتویٰ دیا کہ مروجہ تعزیہ داری ناجائز و حرام ہے۔ البتہ اگر صحیح کربلائے معلیٰ کا نقشہ، امام حسین کے روضے کا نقشہ بنا کر کے گھر میں رکھیں ادب کے ساتھ، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کعبہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کی تصویریں لوگ اپنے گھر میں آبلا کرتے ہیں، اس میں حرج نہیں۔ اور حضور مفتی اعظم اور دیگر
بزرگ جس کی زیارت کے لیے جاتے تھے وہ میں نے بمبئی میں گوگاری محلے میں اس تعزیے کو دیکھا ہے. وہ صحیح طور پر کربلائے محلہ کا صحیح نقشہ جو ہے ان سنیوں نے بنایا ہے اور وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں. لوگ جا کر کے اس کی زیارت کرتے ہیں شرعی طور پر. وہاں پر ڈھول تاشے وغیرہ کا اور ماتم وغیرہ کا ارتکاب نہیں ہوتا اور اس تعزیے کو گھمایا نہیں جاتا ہے بلکہ ایک جگہ ادب سے رکھا جاتا ہے اور لوگ اس کو زیارت کرتے ہیں.